حتى والإخلاص مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدعها وسبغ آلاء أسداها وتمام منن أولاها. الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته من خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته مولانا ومولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يدي صلوات. أما بعد قال الحكيم في كلامه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. تمام حمد و ثنا اور تمام تعریفیں اس رب کریم کے لیے، اس رب رحمان کے لیے، اس رب رؤوف کے لیے کہ جس نے ہمیں توفیق دی، ہمیں اجازت دی آج حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے خیمے میں آ کے امام حسین علیہ السلام کے لیے گریہ کر سکیں انشاءاللہ، اور حسین ابن علی علیہ السلام سے راہ سعادت لے سکیں اور کربلا والوں سے سیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے رب کریم سے معاملہ کیا کہ وہ خدا کی نگاہ میں عظیم ہوئے اور اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں اتنا عظیم ہوئے کہ امام عصر جو تمام انبیاء کا خلاصہ ہے، جو تمام معصومین علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، وہ امام عصر جن کا انتظار تمام انبیاء نے کیا، تمام اولیاء نے کیا، وہ امام عصر ان اصحاب امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہیں بے ابی انتم و امی. جب ہم نے ان کا مقام دیکھا، خدا نے ان کو اتنا عظیم مقام دیا ہے کہ مہدی فاطمہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان جائیں. تو اس سے ہمیں سمجھ آئی کہ اگر نجات کا رستہ ہے تو کربلائیوں کا رستہ ہے. پھر ان ایام میں ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے، کربلائیوں نے وہ کیسا معاملہ کیا خدا کے ساتھ کہ خدا کی نگاہ میں اتنے عظیم ہوئے اور اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں اتنا عظیم بن سکے. آج 2-3 نکات عرض کروں گی اور انشاءاللہ آیت کو ختم کروں گی کیونکہ آیت کے پہلے حصے میں تھے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. آیت کو انشاءاللہ کامل کروں گی لیکن آج چند چیزیں بیان کروں گی. سب سے پہلے 2-3 نکات بیان کروں گی اور اس کے بعد حسین ابن علی علیہ السلام کی وہ دعا جو عصر عاشور پڑھی ہے. 2 دعائیں ہیں، ایک ابا عبداللہ نے صبح عاشور پڑھی ہے، ایک عصر عاشور پڑھی ہے. جب ابا عبداللہ کے وہ جملے دیکھتی ہیں نا، انسان کو ہوتا ہے واقعاً ایسا بندہ ہی خدا کے ساتھ معاملہ کر سکتا ہے. ایسے ہی بندے کی خدا جان بھی خریدتا ہے، اولاد بھی خریدتا ہے، مال بھی خریدتا ہے. پھر ان کو جنت کی طلب نہیں ہوتی بلکہ خدا کہتا ہے ارجعی الی ربک. دیکھیں میرے ساتھ رہیے گا،
امام حسین کو خدا نے یہ نہیں کہا حسین ارجعی الی الجنہ، آؤ جنت کی طرف آؤ، آؤ بہشت کی طرف آؤ، آؤ رضوان کی طرف آؤ، نہ بلکہ کہا ارجعی الی ربک۔ کیوں کہا ارجعی الی ربک؟ کیونکہ بہشت ہے، رضوان ہے، یہ تمام مقامات حسین ابن علی علیہ السلام کے جلوے ہیں۔ حسین ابن علی علیہ السلام خود مقام اندیت میں عند ربہم یرزقون میں۔ اب جب ہم نے عرض کیا کربلا والوں نے معاملہ کیا تھا، وہاں پہ ہم نے چند چیزیں بیان کی، جہاں پہ سب سے پہلی چیز اس عشق کے بارے میں گفتگو کی ہم نے، اور اس کے بعد اخلاص کے بارے میں گفتگو کی ہم نے، اس کے بعد صبر کے بارے میں گفتگو کی ہم نے، اس کے بعد تسلیم کے بارے میں گفتگو کی ہم نے، اور آخری چیز جس کا وعدہ تھا رجاء خائف کے بارے میں۔ لیکن اس سے پہلے 2-3 چیزیں حتماً آج بیان کروں۔ دیکھیے قارن، بعض اوقات معاملہ کرنے میں دیر ہو جاتی ہے، درست ہے؟ پہلی مجلس میں اشارہ کیا تھا، لیکن آج میں مثالیں دینا چاہتی ہوں۔ بعض اوقات جب معاملہ پتہ ہے کون کر سکتا ہے؟ جس میں اتنی بصیرت ہو کہ امام کے کلام سے پہلے سمجھ جائیں امام مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ آپ کو بچوں میں سے کون سا اچھا لگتا ہے؟ سب، لیکن ایک بچہ زیادہ اچھا لگتا ہے، کون سا؟ جو آپ کی آنکھوں کو دیکھ کے سمجھ جاتا ہے ماما کو اس ٹائم پیاس لگی ہے، جو آپ کی آنکھوں کو دیکھ کے سمجھ جاتا ہے ماما اس ٹائم غصے میں ہے، اس لیے سنبھل کے بیٹھتا ہے یا نہیں؟ آپ کو کون سا والا بچہ اچھا لگتا ہے؟ جس کو آپ کو بار بار بولنے کی ضرورت پیش نہ ہے، وہ آپ کے وہ دیکھ کے سمجھ جائے۔ اسی لیے بعض اوقات اہل بیت علیہ السلام یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے۔ جیسے سید حسن نصر اللہ کیا کہتے تھے؟ رہبر کے بارے میں کہتے تھے اور نائب امام کے بارے میں کہتے تھے۔ نائب امام کے بارے میں تمہاری اور ہماری فکر الگ ہے کہ تم لوگوں کو جب رہبر کہتے ہیں یہ کرو، ہاں ہوں کر کے ایسے رہبر کی بات کو ٹالتے ہو، لیکن ہمیں رہبر نہ کہیں، لیکن ہمیں جب سمجھ آ جاتی تھی کہ رہبر یہ کام ہم سے چاہتے ہیں، ہم اس کام کو تمام وجود کے ساتھ انجام دیں۔ فرق میں مثال کے ساتھ سمجھاؤں۔ دیکھیں، جب حسین ابن علی علیہ السلام آ رہے ہیں کوفہ کے قریب، اب عبداللہ کو ترمہ ملا ہے۔ ترمہ کو سب جانتی ہیں۔ ترمہ کون ہے؟ عدی ابن حاتم تائی کا 7 بھائی ہیں۔ ہاں، 7 بھائی اچھے بھائی ہیں، 7 بھائی دیندار بھائی ہیں، 7 بھائی ایسے ہیں جو دین پہ کام آئے ہیں۔ اب ترمہ ابن عدی کو جب حسین ابن علی علیہ السلام نے کہا چلو ہمارے ساتھ، وہ چلنے کے لیے تیار تھا، یعنی کوئی برا انسان نہیں ہے۔ آپ جو تاریخ میں کہیں نا عظیم ترین لوگوں میں سے ایک ترمہ ہے۔ کیوں بلا؟ جب امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کے دربار میں اپنا خط، امیر المومنین نے جب اپنا خط بھیجا تھا، ترمہ لے کے گیا تھا، اور ترمہ اتنی شجاعت کے ساتھ لے کے گیا تھا، معاویہ نے کہا تھا لاؤ، اپنے تخت پہ بیٹھا کہا تھا لاؤ خط لے کے آؤ، تو اس نے کہا تھا نہ کسی عام انسان کا خط نہیں ہے، تم آؤ جھک کے مجھ سے یہ خط لو تو دوں گا، ورنہ اپنے آقا کا خط کسی کو۔ ایسا غیور انسان ہے ترمہ۔ لیکن امام حسین نے جب ایک جملہ کہا، ترمہ ایسا نہ ہو دیر ہو جائے، سمجھ جاتا۔ بعض اوقات ضروری نہیں اہل بیت کہیں کہ دیر ہو جائے گی رک جاؤ، نہ جب امام نے کہا نا ترمہ ممکن ہے دیر ہو جائے، اسی لیے دیکھو دیر نہ ہو، جلدی آنا۔ کہا اس نے جلدی آؤں گا، لیکن جلدی کرتے کرتے جب پہنچا شام غریبہ تھی، امام حسین علیہ السلام کا بدن پامال ہو چکا تھا۔ کتنا بڑا نقصان کیا ترمہ نے، کیوں؟ کیونکہ امام حسین کے بولنے کا انتظار کیا۔ اب عبداللہ کہا نہیں جاؤ بابا، جب کہہ رہے ہیں امام حسین دیکھو ترمہ ممکن ہے دیر ہو جائے۔ اگر ترمہ کا عقیدہ بھی بشیر ابن عبداللہ خضرمی کی طرح ہوتا، عرض کیا تھا 2 زیارت ناحیہ خارہ نمہ، ایک زیارت ناحیہ کل جو ہم نے پڑھی، اس کی سند بہت قوی نہیں ہے لیکن سند ہے، شیخ مفید نے اس کو نقل کیا ہے، جو زیارت ناحیہ ہم روز عاشورہ پڑھتے ہیں جس میں مصائب وغیرہ زیادہ ہیں۔ لیکن ایک اور زیارت ناحیہ ہے جو امام حسین کے بارے میں نہیں ہے، اصحاب سید الشہداء کے بارے میں ہے۔ اصحاب سید الشہداء کو سلام دیتے ہیں، اور زیارت کس سے؟ زیارت ناحیہ امام ہادی علیہ السلام سے۔ بس سنیے گا، امام ہادی نے ہم پہ بہت احسان کیا۔ سب سے بڑا احسان کیا کیا؟ زیارت جامعہ دی، امام شناسی ہمیں سکھائی یعنی۔ پھر اس سے پہلے زیارت غدیریہ دی، کہا پہلے ولایت امیر المومنین کو سمجھو، اگر ولایت امیر المومنین کو سمجھ گئے ہو نا، اب باقی معصومین علیہ السلام کی عظمت کو سمجھو، زیارت جامعہ۔ اب زیارت جامعہ کو سمجھ گئے نا، اب دیکھو کون ہے جو ان اہل بیت علیہ السلام کا ساتھ دے سکتے ہیں، جو ساتھ دے سکتے ہیں۔ باقی سب اماموں کے معصومین علیہ السلام اصحاب کے لیے زیارت نہیں پڑی، لیکن اصحاب سید الشہداء کے لیے امام ہادی نے
زیارت پڑھی، ہر ایک کو ذکر بھی کرتے ہیں، ان کے قاتل پہ لعنت بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی دیتے ہیں۔ جب امام ہادی علیہ السلام اپنے جد امام حسین کے اصحاب کو سلام دیتے ہیں نا، زیارت ناحیہ مقدسہ، بس ناحیہ جو امام کی طرف سے جو زیارت آئے، دو زیارتیں ہیں، ایک امام علی نقی امام ہادی علیہ السلام سے، دوسری امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے۔ لیکن سند کس کی زیادہ قوی ہے، کون سے زیادہ اوتھینٹک ہے؟ وہ امام ہادی علیہ السلام والی اصحاب کی۔ اب سنیے گا، میں نے کیا عرض کیا، تیرے ماں آیا، لیکن امام نے کیا کہا، دیکھو دیر نہ ہو جائے، بس بعض اوقات ضروری نہیں امام کا یہ کرو یہ نہ کرو، اس سے پہلے کہ امام کہے میں امام کی مرضی کو سمجھ جاؤں، ضروری نہیں امام کہ حرام ہے تبھی میں رکوں۔ امام اگر کہنا یہ کام مجھے پسند نہیں ہے، اس کا مطلب ہے عاشق کو بھی وہ کام پسند نہیں ہے، کیونکہ میرے امام کو وہ کام پسند نہیں۔ تیرے ماہ آیا، عرض کیا شام ہو گئی تھی، شام غریبان میں تیرے ماہ پہنچا۔ امام حسین علیہ السلام جب اکیلے تھے، حلمن کی آواز بلند کر رہے تھے، اس وقت نہیں پہنچ سکا، لیکن میں نے کہا تیرے ماہ کے مقابلے میں کون ہے؟ بشیر ابن عبداللہ خضرمی۔ خدا انشاءاللہ میں دعا کرتی ہوں، اب آمین کہیے گا، خدایا ہمیں بشیر ابن عبداللہ خضرمی کے ساتھ معشور فرما۔ اب آپ کہیں کیوں، بشیر نے کیا کیا؟ بشیر کے بیٹے کو رومیوں نے پکڑ لیا ہے۔ امام ہادی علیہ السلام دعا دیتے ہیں، بشیر کے بیٹے کو جب رومیوں نے پکڑ لیا ہے، خبر ملی کہ تمہارے بیٹے کو فلاں جگہ رومیوں نے پکڑ لیا اور قتل کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے امام حسین علیہ السلام کو جب خبر ملی، سوچے امام کتنا امام کرم ہے، امام حسین خود اکیلے ہیں، امام کو خود لوگوں کی ضرورت ہے، لیکن بشیر کو ظاہراً امام بعض قیمتی کپڑے وغیرہ لے کے آئے تھے، وہ کپڑے دیتے ہیں، جاؤ یہ کپڑے، اور پیسے بھی دیتے ہیں، جاؤ یہ پیسے لے کے جاؤ، جاؤ اپنے بیٹے کو چھڑاؤ، جو بھی ہو تمہاری اولاد ہے۔ جب امام حسین صاحب نے یہ کہا نا، بشیر کی معرفت دیکھے اور تیرے ماں کی، عرض کیا تیرے ماں کم بندہ نہیں ہے، ہاں بار بار یہ نہ سمجھے گا خیر تیرے ماں اس کا مطلب ہے نہ تیرے ماں واقعاً عظیم ہے، تیرے ماں واقعاً اہل بیت کو چاہنے والا ہے، لیکن بعض اوقات بصیرت جب زیادہ نہ ہو انسان سمجھ نہیں پاتا۔ امام نے بشیر سے کہا بشیر جاؤ یہ پیسے، کربلا پہنچ چکے ہیں حسین ابن علی علیہ السلام، لیکن امام کرم وہی ہے جو خود اکیلے ہیں لیکن دوسروں کی فکر ہے، اسی لیے تو انسان کا ہزار بار ان کی راہ پہ مرنے کا دل کرتا ہے کہ ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ہر ٹکڑے سے آواز آئے لبیک یا حسین انشاءاللہ، کیونکہ یہ اتنے کریم ہے۔ سوچے وہ حسین السلام کو خود کو گھیرا ہوا ہے لائنوں نے، لیکن تیرے ماں کو پیسے بھی دیتے ہیں، وہ قیمتی کپڑے بھی دیتے ہیں، تیرے ماں یہ لے کے جاؤ، جاؤ اپنے بیٹے کو چھڑاؤ۔ اب تیرے ماں کی معرفت دیکھیے گا، آکے اب عبداللہ کے قدموں پہ اپنے آپ کو گرا کے کہتا ہے اکلت نے صبا حیا، بابا یہ بیڑیے مجھے زندہ چیر کے کھا جائیں اگر میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں۔ سمجھ رہی ہے نا، ایک راشن دینے چلا جاتا ہے، معرفت اس میں بھی ہے، شناخت اس میں بھی ہے، محبت اس میں بھی ہے، عاشق وہ بھی ہے، اس کا باپ بھی بڑا اچھا ہے، عدی ابن حاتم طائی یا عدی ابن ظاہر عدی سید عدی ابن حاتم طائی، 7 بھائی ہیں بابا، جن میں سے اکثر بھائی شہید ہیں۔ طریف طرفہ طارق آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے، جب معاویہ کے دربار پہ جب عدی ابن حاتم یا عدی ابن حاتم آتا ہے، معاویہ کیا کہتا ہے، کیا کیا علی ابن ابی طالب نے، کہاں تمہارے این طرفہ، کہاں تینوں بیٹے، وہ کہتے ہیں طرفات شہید ہوئے جنگ صفین میں، کہا علی نے وفا نہیں کی، علی کے بیٹے تو ابھی زندہ ہیں لیکن تمہارے 3 بیٹے شہید ہوئے۔ ایک دم تڑپ کے کہتا ہے نا میں نے وفا نہیں کی، آج علی شہید ہوئے، کاش علی سے پہلے میری جان نکل جاتی۔ ایسا بامعرفت باب ہے، بیٹا بھی بامعرفت ہے، ہاں میں نہیں کہوں گی بیمعرفت، لیکن بعض اوقات امام کے کلام کو سمجھنا اتنی بصیرت چاہیے۔ بابا ابھی ظہور نہیں ہوا تھا اس وقت، ظہور سے پہلے تو اور زیادہ بصیرت کی ضرورت ہے۔ امام کے کہنے سے پہلے سمجھ جاؤ کہ میرا امام مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ جب اس نے کہا اکلت نے صبا حیا کہ حیوان مجھے زندہ کھا جائیں، یا حسین اگر میں آپ کو تنہا چھوڑ کے چلا جاؤں۔ اب عبداللہ نے دعا دی، لیکن حسین نے پیسے دیے، کہا جاؤ کسی کو بھیجو تمہارے بیٹے کو چھڑا کے لے کے آئے۔ اب دیکھیے گا، سنیے گا، امام حسین صاحب کا زمانہ گزر گیا، امام سجاد علیہ السلام، امام ہادی علیہ السلام ایک جملہ بیان فرماتے ہیں، جب سلام دیتے ہیں بشیر ابن عبداللہ خضرمی کو، کیا کہتے ہیں، بشیر خدا نے تمہارے اس جملے کا خدا نے شکریہ ادا کیا جب تم نے امام معصوم سے کہا کہ آقا اگر میں آپ کو چھوڑ دوں تو حیوان مجھے زندہ چیر کے کھا جائے۔ کیا مطلب،
اگر تم امام کو راضی کرو گے نا خدا شکریہ ادا کرے گا. اگر امام کے ساتھ معاملہ کرو گے نا خدا تمہارا شکریہ ادا کرے گا. اور خدا شکریہ ادا کرنے کا مطلب کہ خدا ظرفیت بڑھا دے گا, خدا تمہیں خاص بنائے گا, خدا اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں تمہاری عظمت بڑھا دے گا. تو اتنے دن سے قارن میرے ساتھ ہے نا, ہم جو کہتے ہیں خواہر من عزیز من, آؤ کر لیتے ہیں معاملہ رب کے ساتھ. یہی ہے, اگر رب کے ساتھ معاملہ نہ کرو, تیرے ماں رہ گیا, روتا رہا جب تک زندہ تھا, روتے روتے اس دنیا سے چلا گیا. کاش میں اب عبداللہ کی بات سمجھ جاتا, جب امام حسین السلام نے کہا تھا تیرے ماں دیکھو دیر نہ ہو جائے, میں سمجھ جاتا کہ اس کا مطلب ہے جاؤں تو ممکن ہے دیر ہو جائے, اس لیے کہتا کوئی بات نہیں, وہ جس حسین کے ساتھ میں ہوں نا اس کا خدا میرے گھر والوں کے کھانے کا بھی بندوبست کر دے گا. لیکن گھر والوں کو راشن دینے گیا, ممکن ہے بعض اوقات انسان اس طرح سے آیا, ہاں گھر والے بھی تو اہم ہیں, حالا امام نے کہا ہے امام کا کام ہے, لیکن گھر والے بھی تو اہم ہے. نا اگر امام اور گھر والے دونوں ساتھ ساتھ میں ہو نا, وہاں پر قطعاً امام بالاتا ہے. اسی لیے پیغمبر گرامی صاحب کیا بیان فرماتے ہیں, خدا نے بھی کہا قرآن میں, تم ایمان کی حقیقت کو چکھ ہی نہیں سکتے, ایمان کی مٹھاس کو چکھ ہی نہیں کر سکتے. کب تک؟ جب تک تمہارے لیے تمہاری اولاد, تمہارے ماں باپ, تمہارے گھر والوں سے زیادہ تم خدا اور رسول سے جب تک محبت نہ کرو, تم ایمان کے ذائقے کو چکھ ہی نہیں سکتے. لیکن بہت سارے لوگ ہیں, مومن بھی اچھے نیک ہیں, لیکن کہتے ہیں اچھے ہیں لیکن خدا تھوڑی سی مشکل دے رہا, خدا کے ساتھ لڑائی شروع ہو جاتے ہیں. خدا تو نے فقط مجھے دیکھا تھا, اس کا مطلب خدا تمہارے لیے ابھی مہم, اگر خدا اہم ہوتا تو خدا سے تم لڑائی نہ کرتے, خدا کے سامنے تسلیم ہوتے. اب ایک اور مثال دو, توجہ کریے گا, ایک اچھی سی صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر. معاملے کی بات ہو رہی ہے نا, معاملے ایک اور مثال دو, سنیں فقط آج آخری مجلس سے جہاں تک ممکن ہو ہم نے سمیٹنا ہے انشاءاللہ. معاملے کی بات ہو رہی ہے, کہا اولا خیر من, سنیے گا, معاملے میں وقت پہ معاملہ کرنا مہم ہے. اگر دیر ہو جائے تو ممکن ہے بہت. جی بیٹا کون ہے نعرہ حیدری لگائے, دوبارہ سے لگا دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خدا جزائے خیر دے انشاءاللہ. کیا کر رہی تھی, معاملے میں تین چیزیں بہت 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 جو اہم ہیں, اگر انسان نے اس مقام تک پہنچنا, تین چیزیں توجہ کریے گا. پہلی چیز وقت پہ معاملہ ہو, جتنا دیر کرو گے ممکن ہے فرصت جلدی ختم ہو جائے. دوسری چیز معاملے میں اپنی جان پہ, اپنے مال پہ, اپنے تمام وجود پہ خدا اور اس کے رسول کو زیادہ ترجیح دینا. تیسری چیز بھی بتاؤں, توجہ کریے گا, میں مثال دوں پھر تیسری چیز کے لیے. آپ نے واقع کربلا کے بعد سنا ہے توابین نے قیام کیا, ہاں کتنے لوگ تھے, کتنے لوگ, 4000 سے زیادہ. واقع کربلا میں حسین السلام کے مقابلے میں کتنے لوگ تھے, 30,000 ہے نا. 30,000 کا مقابلہ 4,000 کے ساتھ زیادہ مشکل ہے, یا 30,000 سامنے فقط 72. امام حسین صاحب کے پاس اگر یہ توابین حسین ابن علی کا ساتھ دیا ہوتا نا, شاید واقع کربلا کچھ اور طرح سے ہوتی ہے, شاید امام حسین صاحب اس طرح سے تنہا نہ ہوتے. آپ سنتی ہیں نا امام حسین صاحب کے بعض اصحاب, بعض میں ایک صحابی نے 100 کو, 200 کو, 300 تک کو واصل جہنم کیا ہے. اگر اس طرح سے آپ کیلکولیشن کریں, اگر امام حسین السلام کے پاس یہ 4,000 ہوتے تو واقع کربلا اس طرح سے پیش نہ ہوتا. حسین ابن علی ایسے مظلوم واقع نہ قرار نہیں پاتے, لاشیں پامال نہیں ہوتے, زینب کبریٰ اسیر نہیں ہوتی. سنیے گا, لیکن کیا ہوا یہ توابین, اور توبہ تو انہوں نے کی, لیکن آج تک آپ نے سنا کسی امام نے توابین کو سلام دیا ہو؟ اصلاً آپ کو توابین کی کتنے لوگ تھے فقط اتنا مبہم سا پتا ہے, 4,000 سے زیادہ, بعد نے کہا 3,800, بعد نے کہا نہیں 4,800. سنیے گا تعداد, لیکن مہم نے یہ کون تھے. ایک چیز پتا ہے, سنیے گا, تو توابین نے معاملہ کیا خدا کے ساتھ, لیکن کب کیا, جب معاملہ کرنے کا فائدہ نہیں تھا. کیا مشکل تھی توابین میں, سنیے گا, جب یہ توابین کا جو رہبر ہے سلیمان ابن سرد ہے. سلیمان ابن سرد, اگر تاریخ میں آپ نے پڑھی ہے کہ قطعاً پڑھی ہوگی, سلیمان ابن سرد امیر المومنین پیغمبر کے زمانے سے اصحاب رسول میں سے. اس کا مطلب اصحاب رسول ہونا ایک خاص مقام ہے کہ پیغمبر کو انہوں نے دیکھا. اصحاب رسول, پھر امیر المومنین ابھی صحابی رہا.
जब अमीर मोमिन इस्लाम को हुकूमत मिली है, वाकई अहले बैत की ज़िंदगी मतलब दुनिया में बाकी लोगों से दुश्मनी होती है उनकी बुराई की वजह से, लेकिन अहले बैत से जितनी दुश्मनी हुई ना उनकी अच्छाई की वजह से। बहुत अच्छे थे, इतना अच्छा भी बाज़ लोगों को कबूल नहीं है। बाज़ कहते हैं ना इतना अच्छा भी नहीं हो जाओ, थोड़ा सा नॉर्मल रहो, यही वाली मुश्किल थी अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ। लोग कहते थे इसीलिए कई दफ़ा मैं अर्ज़ कर चुकी, ख़ाहर मन ज़ुहूर से पहले अगर बहुत अच्छे नहीं होंगे फंस जाएंगे कहीं ना कहीं, इसीलिए भाई बहुत अच्छे हों ताकि इंशाल्लाह रकाब हज़रत में, लश्कर हज़रत में शामिल होने के लिए बहुत अच्छा होना ज़रूरी। आप कहें सो मैं सही हूँ, नॉर्मल हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वाले हम दीनदार नहीं हैं, हम अभी शादियों में मज़ा भी करते हैं, मजलिस में मातम भी करते हैं। ना मजलिस में मातम करो लेकिन शादी में मज़ा भी खुदा के कवानीन के मुताबिक करो, वरना फंस जाओगे। सुलेमान इब्न सूरत, कौन है सुलेमान इब्न सूरत? जब अमीर मोमिन साहब की पहली जंग हुई, जंग जमल, सुनिएगा तीसरी वजह अहम तरीन बता रही हूँ, जाके मिस्ताक को ढूंढिएगा। जब अमीर मोमिन की पहली जंग हुई जंग जमल में अमीर मोमिन जीत गए। ज़ाहिर है आगे वो शर्र महज थी मुतलक, वो लेके आई थी तलहा और ज़ुबैर को और अस्कर में सवार थी। अस्कर का ऐसे ऊँट था लेकिन शैतान था जो ऊँट की शक्ल में आया था, और फिर जो है वहाँ से हमला कर रहे थे। अमीर मोमिन सामने इमाम हसन मुश्तबा को भेजा, मोहम्मद इब्न अबी बकर को भेजा, जाओ इसको अक़ल करो, इसकी टांगे काट दो। टांगे काट दी गई और जंग खत्म हुई, अमीर मोमिन जीत गए। जब अमीर मोमिन साहब जीत गए, लोग आए हैं अमीर मोमिन को मुबारकबाद देने के लिए, मुख्तलिफ कबीलों के सरदार। जब तक जंग हो रही थी, सुनिएगा, यानी अब इंसान के लिए इतना वो अक़ल उसके पास ना हो। एक तरफ अमीर मोमिन साहब है जिनके बारे में पैगंबर ने फरमाया अलीयुन मअल हक़ वल हक़ मअ अली। इतनी हदीस है पैगंबर की, पैगंबर ने हाथ को बुलंद करके कहा मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला। खुदा ने तायीद की है, फ़क़ुल तआलौ नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना। बाबा नफ्स से रसूल है, इससे बात था इमाम सुनिएगा, जो समझ के भी न समझे ना फिर वो मुंह के बल गिरता है। उसने देखा था या नहीं देखा है? 1.25 लाख में पैगंबर ने अमीर मोमिन का हाथ उठाया, सब कुछ देखा है उसने। बाबा इससे बढ़ के कोई फजीलत नहीं हो सकती कि क्या कहा खुदा ने नफ्स से। इसीलिए इमाम रज़ा से कहा आका आपके जद की सबसे बड़ी फजीलत क्या है? कहा नफ्स रसूल, खुदा ने कहा है, खुदा ने तायीद की, इससे ज़्यादा कोई फजीलत नहीं है। ये सारा कुछ को जानता है लेकिन उसके बावजूद अमीर मोमिन का साथ नहीं दिया। माविया का, आयशा का भी साथ नहीं दिया, पीछे रहा। कंफ्यूज जो रहते हैं, ला इलाहा वला वला इलाहा वला मुज़ब्ज़बीन बैना, ना इधर ना उधर, दोनों में तज़ब्ज़ुब। का मोमिन यूँ नहीं है, कहते हैं ना इधर ना उधर नहीं, एक रास्ते का इंतखाब करो। बाज़ औक़ात है ना जंग होती है, अभी बहुत सारे मुल्क कैसे ईरान और अमेरिका की मसलन जंग है ना, कहते हैं देखेंगे कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो उसका साथ दे देंगे। बात लोग इस तरह से हैं, खुदा और शैतान की जंग में भी इसी तरह से, इमाम और इब्लीस की जंग में भी इसी तरह से। इन्होंने क्या कहा, हम देखते हैं कौन जीतता है। अमीर मोमिन सब जीत गए। जब अमीर मोमिन जीत गए, अब सरदारों के साथ ये भी आया मुबारकबाद देने। जब मुबारकबाद देने आया, सुनिएगा, हम कभी कभी अहले बैत हमें कबूल नहीं करते। जब अहले बैत कबूल ना करते, लोग दो तरह के हैं। बाज़ लोग जब अहले बैत कबूल ना करे फ़ौरन चले जाते हैं, लेकिन बाज़ लोग जब अहले बैत कबूल ना करें ना उनके कदमों पे आके गिर जाते। आगा अबदीनी कहते थे, आगा बहजत के पास कहते हम हमेशा जाते थे, और हमेशा जब जाते थे मसलन आगा बहजत का आधे घंटे का दर्स हो ना, पहले वो 10-15 मिनट पहले आके बैठ जाते थे। हम लोग कहते हैं पहले जाके बैठते थे ताकि जब तक उनके पास से नूर है वो अहले बैत अलैहिस्सलाम का कलाम हमें देंगे। यानी एक दफ़ा हम गए तो कहा नहीं आ सकते हो, जब कहा नहीं आ सकते हो, हर रोज़ हमारे लिए ईजी था, जब दिल करे दरवाज़ा नॉक करो और आओ। जब कहा नहीं आ सकते हो, कहते हमारी जान निकल रही थी, दरवाजे पे बैठ के हम बुलंद रो रहे थे कि आज हमारे उस्ताद ने हमें आने नहीं दिया। कभी कभी अहले बैत भी आने नहीं देते। आने नहीं देने का मतलब जाओ देखो क्या किया है, आज अहले बैत ने तुम्हें आने नहीं दिया। कभी कभी दुआ जो हमारी कबूल नहीं होती, यही है ना कि दुआ जो कबूल नहीं हुई, जाओ देखो क्या किया कि आज अहले बैत ने तुम्हें कबूल, जाओ इतना गिड़गिड़ाओ को उनको राज़ी करो। इनको जब ये लोग आए, अमीर मोमिन ने इसको कोई ख़ास लिफ्ट नहीं कराई। ये लोग आए, अमीर मोमिन ने इग्नोर किया, कोई तवज्जो नहीं दी। जब तवज्जो नहीं दी, क्या बनता था इसका कि मैंने जंग में साथ नहीं दिया।
آ کے شرمندہ ہوں یار میں نے غلط کیا, آپ کے بارے میں جانتا تھا آپ حق پہ ہیں, میں جانتا تھا آپ امام ارض و سما ہیں, میں جانتا تھا آپ جانشین رسول ہیں, میں جانتا تھا آپ زوج بطول ہیں, میں جانتا تھا کہ آپ سے بالا تر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. شرمندہ ہوتا گڑ گڑاتا, لیکن بجائے اس کے کہ گڑ گڑائے تیسرا جو نقص ہے کیا کہا, جس کے نتیجے میں انسان معاملے کے قابل نہیں ہوتا. پتہ ہے کب معاملے کے قابل نہیں ہوتا؟ تھوڑا سا کچھ کر کے سمجھتے میں نے کچھ کیا ہے اہل بیت کے لیے. آگے جب جانے لگا نا, کہتا ہے امام حسن مجتبیٰ سے آگے کہتے ہیں آپ کے بابا نے ہمیں لفٹ نہیں کرائی, لیکن آپ کے بابا کو ہماری ضرورت ہوگی نا پھر دیکھتے ہیں کون ان کی مدد کرتا ہے. یعنی دیکھیں آخر سمجھ رہا ہے علی ابن ابی طالب اگر تمہیں مدد کے لیے پکارتے ہیں, علی کو ضرورت ہے. بابا تمام عالم والوں کو علی کی ضرورت ہے, لیکن علی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. بابا تمام انبیاء اور تمام ملائکہ, تمام انبیاء میں نے دیکھے ہر نبی نے مشکل میں یا علی کو پکارا ہے, اور علی ابن ابی طالب تمام انبیاء کے مشکل میں مددگار ہے. اسے خود فرماتے ہیں میں ہر نبی کے ساتھ مخفی تھا, رسول رحمت کے ساتھ جلی ہوں. ہر نبی کی مشکل نور علی ابن ابی طالب کے ذریعے خدا نے حل کی, لیکن اس احمق کو لگا کہ میں علی کی مدد نہ کروں علی بیچارے ہو جائیں گے. بس تیسری چیز جس کی وجہ سے انسان معاملے میں کامیاب نہیں ہوتا, پتہ ہے کب؟ سمجھ کر میں نے اہل بیت کے لیے کچھ کیا ہے. آپ دیکھیں اولیاء کی زندگی میں ساری زندگی زحمت کرنے کے باوجود ہمیشہ اپنے آپ کو کتنا خدا کے سامنے خاکسار سمجھتے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے یہ سب سے زیادہ امام سجاد انا اقل الاقلین, خدا مجھ سے زیادہ حقیر تیرا کوئی بندہ ہے ہی نہیں. اپنے آپ کو خدا کے سامنے انا اقل الاقلین. بس یہ تین اہم شرطیں آج یاد رکھیے گا انشاءاللہ کہ ہم نے اگر خدا کے ساتھ معاملہ کرنا. پہلی شرط ضروری نہیں ہے اہل بیت سب کا ہے, ہم خود سمجھ جائیں کہ اہل بیت علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں. دوسری چیز کیا بیان کی تھی, دوسری آپ بتائیے گا. احسن, رسول و اہل بیت علیہ السلام کو اپنی جان, اپنی مال, اپنی عزت, اپنی آبرو. اسی لیے کسی نے آغا میر باقری سے پوچھا تھا ہم لوگ کیوں کہتے بھی انتم امی, کیوں اپنے جی میں پھر المودل خواہش بھی کھن کہ ماما بابا کو کیوں قربان کرنا, کم میں بے ابھی انتم امی ابا کو کیوں قربان, خود قربان کیوں نہیں ہوتے. تو امیر باقری کہتے ہیں یہ دعا ہے ماں باپ کے لیے, کیونکہ تمہارے ماں باپ کی سب سے بڑی سعادت پتہ ہے کیا ہے, وہ اہل بیت علیہ السلام پہ قربان ہو جائے. اسی لیے ماں باپ نہیں بھی ہیں نا, اس دنیا سے جا بھی چکے ہیں نا, تب بھی کہو اہل بیت سے بے ابھی انتم و امی, کے وہاں پہ خدا ان کو وہ درجہ دے کہ اہل بیت علیہ السلام کے فدائیوں میں ان کا بھی شمار ہو. صلوات پڑھ دو محمد والے محمد. تین چیزیں ابھی بتانی ہے, وقت میرے خیال میں 5 منٹ ہے. اللہم بارک لنا فی الوقت انشاءاللہ, خدا ہمارے وقت میں برکت دے انشاءاللہ. 3 چیزیں سنیے گا. آخری چیز فعلاً آخری, ہاں اگر اگلے سالوں میں زندگی ملے یہی سیدھا دیں گے, صحیح ہے نا یار, زندہ صحبت باقی, تب اگلے سال تک خدا اس میں ہمیں خالص کر دے انشاءاللہ, خالص میں ہم لوگ بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن آخری چیز جو بتائی تھی رجاء خائف کے بارے میں تھوڑا سا اشارہ کیا ہے کہ تمام عالم جتنے گناہ بھی لے کے آؤ تب بھی امید رکھو خدا مجھے معاف کرے گا, اور تمام عالم جتنی نیکیاں بھی لے کے آؤ تو وہاں پہ بھی کہو ممکن ہے میری نیکیاں خدا کی بارگاہ میں قبول نہ ہو, کیونکہ وہ ہاں ٹھیک ہے میں نے عمل انجام دیا, لیکن مجھے نہیں پتا کب ملاوٹ کی, مجھے نہیں پتا کب کوئی چیز, مجھے نہیں پتا کب شیطان میرے دماغ سے گزر کے چلا گیا. اب 3 چیزیں فقط. امام حسین علیہ السلام کا یہ جو آخری جو دعا ہے, 2 دعائیں ہیں خیرن. اگر جب بھی دنیا میں بہت بڑی کوئی مشکل آئے نا, یہ دعا پڑھیں حسین ابن علی کے ساتھ, بہت پیارا. اللہم انت ثقتی, یہ کب کی ہے؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بڑی تمہاری حاجتیں ہوں دنیاوی اخروی, یہ دعا پڑھو. یہ دیکھیں میسر ہے نا, امام حسین علیہ السلام ایک دعا روز عاشورہ صبح پڑھی ہے, ایک دعا عصر کے وقت پڑھی ہے. صبح عاشور کیا فرماتے ہیں؟ اللہم انت ثقتی فی کل قربہ, خدایا میرا اعتماد ہر غم میں, ہر کرب و تکلیف میں, میرا پورا اعتماد تجھ پہ ہے. یعنی جب تک تو ہے نا میرے لیے کوئی درد نہیں ہے, اور واقعی حسین کے لیے کوئی درد نہیں ہے. جب خدا دیکھ رہا ہے نا کوئی درد, اب عبداللہ کے لیے درد نہیں ہے. آگے کیا بیان فرماتے ہیں؟ انت رجائی فی کل شدہ,
اس سے شدید وقت ہو سکتا ہے کہ دشمن نے گھیر لیا ہے، 30,000 کا لشکر ہے، اور وہ لشکر ہر طرح کا اسلحہ اس کے پاس ہے، چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، خیمے محفوظ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اب عبداللہ کیا فرماتے ہیں؟ انت رجائی فی کل شدہ، نہیں کہا خدا میری ان اصحاب پہ امید، نہ خدا میری امید تجھ پہ ہے، میری تمام امید تجھ پہ۔ دیکھا خدا نے امام حسین کو نا امید نہیں کیا، آج بھی حسین زندہ ہے، آج بھی تمام عالم کو دیکھا حسین حیات بخش رہے ہیں۔ خدا انسان خدا پہ امید رکھے نا، خدا کبھی بھی اس کو نا امید نہیں کرتا۔ نا امید کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے ہاں کہ اگر جو ہے آپ کا خدا نے امام حسین کو نا امید تو کیا کہ مثلا روز عاشور دیکھیں امام حسین کو کوئی مدد نہیں ملی، نہ ایسی بات نہیں ہے۔ سنیں، تمام عالم امام حسین کے ہاتھ میں ہے۔ اصل امام حسین السلام کو خدا کی مرضی امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، اس لیے تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ دشمن کے ہاتھوں میں جو تلواریں چل رہی ہیں نا، وہ بھی حسین ابن علی اگر اجازت نہ دینا وہ اپنے ہاتھ کو ہلا نہیں سکتے، لیکن تدبیر الہی یوں ہے، دین اسی طرح سے زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ یہ دو دعائیں فقط عرض کیا تھا، اشارہ کروں گی قارئ میں حتماً ان دعاؤں سے اگر آشنا ہو نا پھر انسان کو سمجھ آتی ہے سیر ابا عبداللہ امام حسین کہاں تھے اور ہم کہاں ہیں۔ ہم دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں پریشان کرتی ہیں نہیں، مثلا سنیے کہاں ایک چیز فقط عرض کروں، ہم بعض چیزیں بہت زور دے کے خدا سے مانگتے ہیں، خدا مجھے بیٹا ہی چاہیے، میں ممکن ہے 1 سال تک ہر ہفتے جاؤں جمکران، ہر ہفتے جاؤں حرم، بعض اوقات ہر شب جمعہ جاؤں ادھر کدھر کربلا، کیا مانگنے کے لیے؟ بیٹا۔ بابا کیوں، سنیے گا ایک چیز، کیوں ہماری دنیا کی کوئی حاجت میں اتنا اصرار کرے؟ بیٹا ہو تو کیا ہو جائے گا؟ کون سی چیز آپ کی، کون سا آپ کے سر پہ تاج رکھے گا، کون سا آپ کو جہنم سے نکالے گا، کون سا آپ کے بہشت کے دروازے کھولے گا؟ بعض اوقات جو ہم اتنا جو اصرار ہے نا خدا کے ساتھ، خدا یہ حاجت ہے، یہ نہیں تو سب کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، یہی ہماری حماقت ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم نے خدا کو سمجھا نہیں ہے۔ بابا دعا کرو، ضرور کرو، لیکن خدا کی مرضی ہے، عالم کا نظام، اسی تو ہم ان دنوں بار بار کہہ رہے ہیں بابا خدا کی مرضی قطعاً ہوگی، لیکن میری مرضی ممکن ہے مصلحت ہو تو ہو ورنہ نہ ہو۔ لیکن آپ تاریخ میں دیکھیں نا کتنے لوگ تھے اصرار کر کے خدا سے مانگا، لیکن بعض اوقات ان کو صحیح اولاد نہیں ملی، انہی بچوں کی وجہ سے دین سے منحرف ہو گئے۔ لیکن بعض لوگ اچھے بھی تھے، خالص ہو کے مانگا، خدا نے ان کو عطا بھی کیا۔ یاد ہے آغا عبدالکریم حائری یزدی کے بارے میں بتایا تھا، یاد ہے نا کس طرح سے خدا نے ان کو کے والدین کو عطا کیا۔ خاران کو یاد نہیں ہے، کہہ رہی ہے اچھا سوچ جلدی بتاتی ہوں، صحیح۔ اگر عبدالکریم حائری یزدی، یہ لوگ اردکان کے، ان کے والد اردکان کے، ان کے والد کا تاجر ہے، اچھا بزنس ہے۔ ان کے ماں باپ کہتے ہیں جب ان کے ماں باپ کی شادی ہوتی ہے نا تو یہ لوگ بہت، ان کے والد بزنس کرتے تھے اور بہت دیندار تھے، اور ہمیشہ ہسبینڈ وائف ڈسکس کرتے تھے ہمارا بچہ ایسے تربیت کریں گے، ہمارا بچہ ایسے تربیت کریں گے، اس کو عالم دین بنائیں گے، ہمیشہ ڈسکس کرتے تھے۔ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 10 سال گزر گئے، صاحب اولاد نہیں ہوئے۔ جب صاحب اولاد نہیں ہوئے 10 سال بعد جا کے ڈاکٹروں کو دکھایا، ڈاکٹروں نے کہا حسن خاتون بیوی بانج ہے، حسن صاحب اولاد ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے بعد جب سے سنا ان کا شوہر بہت مناتے تھا، بہت خوش اخلاق تھا، بہت اچھا تھا، دیندار اسے کہتے ہیں۔ اگر کسی میں کوئی نقص بھی ہو پھر اس کے بعد نہ سنا ہے، اس کے بعد کبھی نہیں سنا ہے اپنی بیوی کو یہ نقص تم میں ہے۔ بہت کمال کی بات ہے کہ مثلا انسان میں اپنا نقص نہ ہو دوسروں کا، لیکن کبھی سنائے بھی۔ 7 سال مزید گزر گئے، کہتے جب 7 سال گزر گئے یہ خانم کہتی تمہارا تو دل کرتا تھا ہم صاحب اولاد ہو، اب باتیں نہیں کرتے؟ کہا نہیں بس میں راضی ہوں خدا کی اس پہ، لیکن اب اس خانم کو ہو رہا تھا نہیں کہیں شادی کرواتے ہیں تمہاری، لیکن وہ مانتے نہیں تھے۔ پھر جو ہے دوبارہ سے وہ جب بھی اردکان اپنے علاقے میں جاتی تھی یا سے فوراً کسی کو ڈھونڈ کے آتی تھی، تو وہ بیچارے غصہ آخر میں انہوں نے کہا خبردار آئندہ میرے سامنے بات نہیں کرنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب جب اس دفعہ جب گئی وہاں پہ واقعہ شیرین ہے، اس لیے جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے بھی حالت شیرینی سے وہ کریں۔ کہا جب یہ آخری بار گئی ہے وہاں پہ پتہ چلا ان کے نیبر میں کوئی خانم ہے اور اس کا شوہر جوانی میں انتقال کر گیا ہے، 3 سال کی اس کی بچی، تو ان کا دل بڑا، خانم تھی، ان کا دل جلا۔ اب آ کے اپنے شوہر کو کہتی ہے میں حضرت کی طرف سے ایک پیغام لائی ہوں، حضرت عباس اہل بیت کی طرف سے، ان کی خاطر تم نے ماننا ایک کام۔
تو وہ سمجھتے شاید کوئی اچھی بات ہے. تو کہا کیا ہوا؟ کہا فلاں سے میں بات کر چکی ہوں, میں رشتہ پکا کر کے آئی ہوں, میں نے بات کر لی ہے. تو اب جب یہ مجبور ہو جاتا ہے کہتے ٹھیک ہے چلو لے آؤ, ان کا بزنس اچھا تھا, سب کچھ اچھا کل لے کے آئے. جب لے کے آئے تو وہ خانم جو ہے اپنی بیٹی کو لے کے آئے اور بہن کو, کہ نکاح ہو جائے تو میں اپنی مثلاً ادھر رہ جاؤں, میری بہن چلی جائے. کہ یہ جب نکاح ہو رہا تھا ان کا, نکاح جب ہو رہا تھا تو کہتے ہیں اتنے میں دیکھا وہ جو بچی ہے نا, اچانک سے دیکھا ماں کسی کے ساتھ ہے تو گھبرا گئی, رونے لگی. کہ جب رونے لگی تو یہ خانم نے اپنی بہن سے کہا لے جاؤ اس کو, تھوڑی دیر چپ کراؤ نکاح پورا ہو جائے. تو کہا اس کو لے گئے. بچی رو رہی تھی کافی دیر تک, ہچکیاں لگی تھی چھوٹی سی معصوم بچی کی. ہاں جب اس کو لے کے آئے, نکاح ہو گیا. جب لے کے ماں کی گود میں جب آئی نا, ابھی ہچکیاں تھی, ایسے تڑپ رہی. انہوں نے کہا ادھر آؤ. کہا ایک کام کرو, وہ جو نکاح خان نے کہا مبارک ہو, شیرنی بانٹو اور چلے جاؤ. کہا رک جاؤ شیرنی بانٹو لیکن نہیں جاؤ. کہا نہیں جاؤ کیا مطلب؟ کہا یہیں پہ طلاق بھی دو. کہا یہ نکاح مسخرے بازی ہے, شوخی ہے, پرنک ہے, دوربین مخفی ہے, کیا اچھا خبر. کہا نہیں میں چاہتا ہوں اس کو طلاق دو. کہا نہ وہ نہیں ہو سکتا. کہا اس خانم نے تھوڑا سا شور مچانا شروع کی, یہ کیا بات ہے مسخرے بازی, میں ادھر سے آئی ہوئی میرا. کہا رک جاؤ پھر سب جائیں, میں اکیلے بات کرنا چاہتا ہوں. اکیلے میں اس سے کہا دیکھو خدا نے تمہیں بیٹی دی ہے, بیٹی ماں سے اٹیچ بھی ہے, اور پھر میں دیکھ رہا تھا کہ نکاح کے دوران, ابھی نکاح ہو رہا ہے, تم ماں ہے جگہ, لیکن ادھر سے شادی بھی ہو رہی ہے. کہ میں نے دیکھا اس دوران تمہاری بچی پہ توجہ نہیں تھی. اب مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ بچی جب میرے گھر میں آئی, یتیم بچی ہے, اس کا حق ضائع نہ ہو جائے. ممکن تم مجھ پہ زیادہ توجہ کرو کہ تم پہ شرعاً یہ واجب ہے, مجھ پہ توجہ زیادہ کرو, لیکن اس بچی کا حق نہ مارا جائے. اسی لیے میں چاہتا ہوں جاؤ, اور میں تمہیں ہمارا حق ہے, میں اتنا ہے, میں تمہیں ڈبل ٹرپل دوں گا. 10-15 سال تک آرام سے جاؤ اپنی بچی پالو, لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا. طلاق دے دی. وہ خاتون خوش چلی گئی. حالانکہ نکاح ہوا, اتنے ہو گئے کہ 10-15 سال بچی کو بھی پال لوں مزے سے, چلی گئی. اب کہا اگلے سال وہی جو بیوی تھی, دیکھا بیوی پریگننٹ ہے, اور پورے 9 مہینے بعد ان کا بیٹا ہوا. بیٹے کا نام انہوں نے عبد الکریم رکھا. یہ عبد الکریم حوزہ علمیہ قم کی بنیاد اس عبد الکریم نے رکھی ہے. بعض اوقات انسان خدا کی دونوں ہیں. ہاں بعض اوقات خدا نہیں دیتا, خدا کی رضا پہ راضی رہے. بعض اوقات خدا کوئی چیز دیتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے, لیکن اصرار نہیں. اگر دیتا ہے تو الحمدللہ, اگر نہیں دیتا ہے تو اس کی مرضی ہے. حتماً میرے لیے کوئی اور کمال رکھا ہے, وہ پروردگار ہے, اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. بس ایک چیز, آج کے بعد بہت اصرار سے ہم و غم بنا کے کوئی حاجت نہیں مانگی انشاءاللہ. اور واقعی دنیا کی کوئی حاجت ہونی بھی نہیں چاہیے کہ انسان ہم و غم اس کو بنا لے, ذکر و فکر اس کو بنا لے. یہ چیز نہ ملے تو بس میں ختم, مر جاؤں بہتر ہے. ایسی کوئی حاجت ہونی چاہیے یا نہیں؟ ایک چیز ہونی چاہیے ایسی ہم و غم, کہ میں اپنے امام کو دیکھوں, امام کا زمانہ دیکھوں, امام کے لشکر میں شامل ہو جاؤں. میرا امام تنہا ہے صاحب حاضر امر, وحید فرید شرید طرید. وہ تنہا ہے, تمام عالم والے اس کی اطاعت کے لیے آمادہ ہیں, لیکن وہ جو خاص الخاص 313 ابھی آمادہ نہیں. میرا ہم و غم ہو, تمام زندگی دعا ہی ہو کہ کسی طرح میں ان 313 میں پہنچ سکوں انشاءاللہ. بس ایک چیز اور بیان کروں, ایک صلوات پڑھ دوں. صلوات پڑھ دوں. ایک اور دعا فقط اشارہ کروں, 2 دعائیں ہیں خواہراً, حتماً پڑھیں. آپ جب پڑھیں گی نا توجہ کے ساتھ, ایسے لگے گا آپ کے ہم و غم کو خدا نے برطرف کیا ہے. دیکھیے ایک دعا میں نے عرض کیا تھا صبح عاشور ابا عبداللہ نے پڑھی ہے, اور دوسری عصر عاشور. عصر عاشور جب پورے بدن سے خون فوارے کی طرح بہ رہا ہے, اس وقت کیا کہتے ہیں؟ اللہم انت متعال المکان, عظیم الجبروت, شدید المحال, غنیا عن الخلائق. خدا تو بہت عظیم مقام رکھنے والا ہے. یعنی دیکھیے مقام رضا اس کو کہتے ہیں. سارا گھر سب کچھ لٹا چکے حسین ابن علی, پورے بدن سے خون. اسی لیے راوی کہتے ہیں نا جب حسین ابن علی سانس لیتے تھے ایسے لگتا تھا جیسے سارے زخم
کھل رہے ہیں، ہر سانس پہ بدن سے خون جاری تھا، لیکن اس وقت کس طرح سے خدا کے محضر میں دعا کرتے ہیں، خدا تو بہت عظیم مقام والا ہے، عظیم الجبروت، تیری کبریائی، تیری جبروت بہت عظیم ہے، شدید المحال، غنی عن الخلائق، تو بے نیاز ہے۔ یعنی حسین ابن علی آخری دم تک، حسین ابن علی سنیے گا بہت اہم خبر، یہاں پہ بھی خدا حسین ابن علی تیرا محتاج ہے، تیرا کرم ہے، ابھی تک حسین ابن علی کی مدد کی ہے، حسین نے اعتراض نہیں کیا، ابھی تک جو حسین راضی ہے نا، ابھی تک جو حسین کہہ رہا ہے نا الہی رضم بقضاء، تیری مدد ہے کہ حسین ابھی تک تیرے رستے پہ، یعنی ابھی بھی خدا سے التماس کر رہے فرزند فاطمہ، خدا آگے بھی مجھے اپنے ہی رستے پہ چلا۔ یہ دو دعائیں انشاءاللہ پڑھیے گا، ہمارا موضوع ختم نہیں ہو سکا، انشاءاللہ اگلے سالوں میں ہم بعد محرم کے لیے نہیں رکھتے، محرم والی چیز محرم میں، خدا انشاءاللہ زندگی دے، خدا انشاءاللہ سلامت رکھے، اور امام حسین علیہ السلام کی طرح سوچنے اور دعا کرنے کی خدا ہمیں بھی توفیق دے، جو سب کچھ لٹانے کے بعد بھی کہتے ہیں خدا تو بے نیاز ہے، حسین کو تیری ضرورت ہے، ابھی بھی حسین کو تیری نگاہ کی ضرورت ہے، حسین محتاج ہے، تو غنی محض ہے اور حسین فقیر محض ہے۔ جب اس طرح سے انسان کہے نا خدا تو غنی محض ہے، میں فقیر محض ہوں، جتنا اپنی محتاجی لے کے آئے نا خدا اتنا کرم کرتا ہے۔ کیوں ماں چھوٹے بچے کا زیادہ خیال رکھتی ہے، بڑے بچے سے کہتی ہے جاؤ خود کپڑے لو، خود تیار ہو جاؤ، کیوں چھوٹے کا زیادہ خیال رکھتی ہے، چھوٹا زیادہ محتاج ہے، اسی لیے ہمارے اولیاء کہتے تھے نا بڑے ہونے کے بعد ایک چھوٹے بچے کی طرح خدا کے سامنے محتاج ہو، کہ خدا اگر تو نہ چاہے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، خدا ہمیں بھی معاملہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں ایسے قبول فرما جیسے تو نے اپنے اولیاء کو قبول کیا ہے، جس سے محمد و آل محمد کو قبول کیا اس طرح ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آج شب 12 محرم کی شب ہے، اور جو دن گزرا ہے آل اللہ کے لیے بڑا مشکل دن گزرا، ہماری جانیں قربان ہو اس نگاہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا پہ، سب کچھ دیکھتی رہی زینب، سارے ان مراحل سے زینب علی اکبر کی لاش سے گزر گئی، زینب قاسم بن الحسن کے بدن سے گزری ہے زینب کبریٰ، اور وہ محمد کے لاشوں سے گزر گئی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ تاریخ میں ایسی عظیم مثال نہیں ملتی جس نے تمام عالم کو بتایا ہو دیکھو اگر معاملہ کرنا ہو تو زینب کبریٰ کی طرح کرو، سب کچھ دے دیا زینب کبریٰ نے، اور خدا کے سامنے ایک لفظ شکوے کا نہیں کہا بلکہ ایک التماس کی، سب کچھ دینے کے بعد یہ نہیں کہا خدایا ہم نے کچھ کیا ہے، بلکہ کہا خدایا تیرے سامنے حسین بھی ایک قلیل قربانی ہے۔ عظمت خدا کو جتنا انسان پہچانتا جائے نا اتنا انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم اتنے ہی حقیر ہیں، اسی زینب کبریٰ نے ایک ہی جملہ میں ربنا تقبل منا ھذا القربان، قربان جائے ہماری جانیں زینب کبریٰ پہ اور اس قافلے پہ جس کو لے کے چلی ہے زینب کبریٰ۔ کل کی شام گزر گئی، کل کی شب ان بچوں نے جلے ہوئے خیموں میں گزاری ہے، کل کی شب ان یتیموں نے عزیزوں کے لاشوں کے سامنے گزاری ہے، کل کی شب اہل بیت کے بچے زخمی تھے، بعض بچوں کے چہرے پہ نیل کے نشان تھے، بعض بچوں کے پیر زخمی ہو گئے تھے، ان بچوں نے مقتل میں کل کی شب گزاری ہے، اور جب آج کا دن آیا ہے، آج صبح سے یہ ملعون اپنے جنازوں کو دفن کر رہے تھے، تا ظہر تک یہ اپنے جنازوں کو دفن کرتے رہے، لیکن فرزند زہرا کا لاشا پامال پڑا تھا خاک کربلا میں۔ ہماری جانیں قربان ہو اس بچی پہ جو کل پوری رات سو نہیں سکی، ہماری جانیں قربان ہو ان اولاد فاطمہ پہ کل جن کے چہروں پہ نیل کے نشان تھے، ہماری جانیں قربان ہو زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا پہ کل کی شب قیامت کی شب تھی، ہماری جانیں قربان ہو اس زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا پہ جو کل کی شب عباس بھی بنی ہے، حسین بھی بنی ہے۔ کیسے عباس بنی؟ عباس کا کام پہرا دینا تھا، خیموں کی حفاظت کرنا تھا،
کہ زینب کبریٰ ان سب اہل حرم کی حفاظت کرتی رہی ہیں۔ امام حسین کا کام کیا تھا؟ جب بھی کوئی شہید گرتا تھا امام حسین علیہ السلام پہنچتے تھے۔ کل بھی جب بھی کوئی گرا ہے زینب کبریٰ پہنچی ہے۔ اسی لیے حضرت فاطمہ صغریٰ کہتی ہے نا میں دیکھ رہی تھی، پریشان تھی، اتنے میں دیکھا ایک ملعون میرے پیچھے آ رہا ہے، کہتی میں بھاگتی گئی، میری پھوپھی وہ ملعون میرے پیچھے آ رہا تھا، لیکن ایک وقت میں نے دیکھا نیزے کی تیز انی میرے پشت پہ چبھی ہے، اور کہتی ایسے اس نے نیزے کی انی چبوئی ہے میں منہ کے بل گری ہوں۔ جب منہ کے بل گری میں بے ہوش ہو گئی۔ جب میں ہوش میں آئی دیکھا حضرت زینب کبریٰ نے میرا سر اپنے باہوں میں لیا ہے۔ شام غریبہ میں زینب عباس بنی ہے۔ ہاں ارباب اعزاز، آج کا دن قیامت کا دن تھا جب انہوں نے اپنے جنازے اپنے لاشیں ظہر تک وہ اپنے جنازے دفن کرتے رہے۔ اس کے بعد اہل حرم کو آمادہ ہونے کے لیے کہا ہے۔ زینب کبریٰ کا اب سفر شمر و خوبی کے ساتھ ہے۔ قربان جاؤں یا زینب جو بھاری کے ساتھ جنہوں نے سفر کا آغاز کیا ہے کہ جب اہل بیت کے سوار ہونے کی باری آئی ان لائنوں کا دل تھا آئیں قریب آئیں اہل بیت کے، لیکن حضرت زینب کبریٰ نے بلند آواز میں کہا ابھی علی کی بیٹی زندہ ہے، علی کی بیٹی آگے بڑھی ہے۔ سب کو سوار کیا زینب کبریٰ نے، لیکن جب اپنے سوار ہونے کی باری آئی علقمہ کی طرف رخ کیا، عباس میرے بھائی زینب کا کوئی مددگار نہیں۔ زینب جب مدینے سے نکلی تھی نا علمدار سامنے تھے، حسین ابن علی سامنے تھے، علی اکبر نے مدد کی تھی، سب نے مل کے زینب کو سوار کیا تھا، لیکن یہاں زینب کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ہاں باب اعزاز، شاید بیویوں نے شاید امام سجاد نے خود خواہش کی ہے کہ ہمیں مقتل سے گزارا جائے، قربان جو امام سجاد پہ پھر بھی اپنے بابا سے ودا نہیں کر سکے۔ کیوں ودا نہیں کر سکے؟ دیکھا جیسے مقتل سے گزارا ہے، ان بیویوں نے جیسے اپنے عزیزوں کے لاشیں دیکھے نا اپنے آپ کو گرا دیا۔ یہاں زینب، میں نے کہا زینب عباس بنی تھی، زینب حسین بنی تھی، یہاں زینب فاطمہ بھی بنی ہے، رسول کی بیٹی منہ کے بل گری تھی نا، یہاں پہ زینب نے خود کو گرا دیا ہے۔ نہیں معلوم کیسے پہنچی بھائی کے لاشے پہ، بھائی کے لاشے سے پتھر ہٹا رہی ہے زینب۔ خدا کیسے بدلے لیے امام حسین سے، شہادت کے بعد بھی پتھر برساتے رہے ہیں، شہادت کے بعد بھی گھوڑے دوڑاتے رہے ہیں۔ فرزند فاطمہ کے بدن پہ زینب کبریٰ آئی ہے، پتھر ہٹاتی ہے ابا عبداللہ کے بدن سے، ٹوٹے ہوئے تیر ہٹاتی ہے، نیزے ہٹاتی ہے، آخر میں ہاتھوں پہ لیا اس بدن مطہر کو، اس بکھرے ہوئے بدن کو ہاتھوں میں لے کے کہتی ربنا تقبل منا ھذا القربان۔ تمام عالم کو سکھا رہی ہے زینب، دیکھو خدا کے ساتھ معاملہ اس طرح سے ہم کرتے ہیں، سب کچھ دینے کے بعد نہیں کہتے ہم نے کوئی کام کیا، بلکہ خدا سے التماس کرتے ہیں خدا یہ قربانی ہم اہل بیت سے قبول فرما، خدا کے معذر میں اس طرح سے۔ لیکن جب خدا کے ساتھ کلام کیا اس کے بعد مدینے کا رخ کیا زینب کبریٰ نے۔ امیر مومن فرماتے ہیں نا جب جنگ شدید ہو جاتی تھی، جب جنگ میں سختی بڑھ جاتی تھی، یا جب ہم درد سے دل پھٹنے لگتا تھا رسول کی پناہ میں آتے تھے۔ امیر مومین کی بیٹی آئی ہے رسول کے پناہ میں، پہلے کہ ربنا تقبل منا ھذا القربان، اس کے بعد نانا کے مدینے کا رخ کیا۔ نانا صلی اللہ علیہ ملک السماء، نانا آپ پہ ملائکہ درود و سلام بھیجتے تھے، نانا آپ کے در پہ صبح و شام ملائکہ پیغام لے کے آتے تھے، نانا ھذا حسینو، یہ زینت دوش نبی ہے نانا، یہ آپ کا حسین ہے نانا۔ 3 دفعہ زینب کبریٰ فرماتی ہے ھذا 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 حسینو، شاید پہچان کے قابل نہیں رہا حسین کا بدن، شاید اسی لیے کہتی ہے ھذا 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 حسینو۔ یہی پہ ایک جملہ کہو، قربان جاؤں یا زینب، ایک جملہ کہو، یہاں پہ ابا عبداللہ کا بدن پہچان کے قابل نہیں رہا تھا، زینب نے اس بات میں بھی وفا کی حسین کے ساتھ۔ جب شام و کوفہ سے آئی ہے نا زینب پہچان کے قابل نہیں رہی ہے، اس وقت زینب کی کمر جھک گئی تھی، زینب بوڑھی ہو گئی
गई حسین کا پیغام پہنچاتے پہنچاتے زینب وہ نہیں رہی جو چند دن پہلے حسین کی شہادت سے پہلے تھی. ہار بابیزہ زینب کبریٰ وہاں پہ فرماتی ہے ربنا تقبل منا ھذا القربان. اس کے بعد جب نانا سے کہا ھذا حسین بالعرا، نانا یہ آپ کا حسین ہے جس کا بدن عریان پڑا ہے، نانا یہ آپ کا حسین ہے المقطع الاعضاء جس کے لاشیں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، نانا یہ آپ کا حسین ہے نانا. اور ایک جملہ کہا زینب کبریٰ نے وَبَنَاتُكَ سَبَايَا، نانا آپ کی بیٹیاں اسیر بن گئی ہیں. نانا وہی زینب جو اسیر چھڑاتی تھی آج اسیر بن گئی ہے. نانا زینب بین کر رہی ہے، دیکھا دشمن بھی گریہ کر رہے ہیں. جیسے ہی دیکھا نا ان لائنوں نے کہ زینب کے بین سے ہلچل مچ گئی ہے. ملعون کہتا ہے ہمارے ساتھ اس شمر ملعون سے علی کی بیٹی کو جدا کرو بھائی کے بدن سے. خدا قربان جاؤں دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا، حتیٰ وہ جو بھی ہو نا آخری بار گھر والوں کو اچھی طرح ودا کرنے دیتے ہیں. کہتے ہیں آخری بار اپنے عزیز کے بدن سے اچھی طرح ودا کر لو. سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں احترام میں، کہتے گھر والے آئے ہیں ودا کرنے کے لیے ان کو ودا کرنے دو. شہید موسوی کی بہو بتا رہی تھی کہتی ہے کہ جب ہمارے شہید کو اس شہید کو بھی 1 مہینے بعد تھوڑی سی ایک ہڈی بچی تھی، باقی کچھ بچا نہیں تھا. کہتے جب شہید کو لے کے آئے حرم میں، جب تدفین کا وقت تھا ہمارا بہت دل کر رہا تھا کاش ہمیں تھوڑی سی اجازت دیں ہم آخری بار ودا کر لیں ان کے تابوت کے ساتھ. کہا لیکن ایک دفعہ حرم والے نے اعلان کیا پیچھے ہٹ جاؤ ان کا خانوادہ آ رہا ہے. کہتی میں نے دیکھا سب حرم والوں نے، حرم کے خادموں نے ہاتھ پکڑ لیے، سب نے سر جھکا لیا کہ شہید کا خانوادہ آ رہا ہے. کہتی میں نے سر پیٹ لیا یا زینب شہید کا احترام ہے، شہید کے گھر والوں کا احترام ہے. شہید کے گھر والے آتے ہیں نا سب سر جھکا لیتے ہیں، رستہ کھول دیتے ہیں. آؤ اپنے شہید کے ساتھ جدا ہو جاؤ، آخری بار ودا کر لو. لیکن قربان جاؤں زینب کبریٰ پہ ودا کر رہی ہے. وہ ملعون کہہ رہا ہے جدا کرو زینب کبریٰ کو اپنے بھائی کے بدن سے. وہ ملعون تازیانہ لے کے آیا ہے، علی کی بیٹی کو تازیانہ مار رہا ہے. یہاں پہ 4 سالہ تڑپ گئی، سر پیٹ کے بابا کے لاشے سے کہتی ہے بابا اٹھئے تو بابا انظروا الی امتی المظلومہ. بابا دیکھیں میری پھوپھی پہ یہ ملعون ہاتھ اٹھا رہے ہیں. جزاکم ربکم. 2 جملے اور آپ کو دعا دو. اب زینب کبریٰ اپنے بھائی کے بدن سے ودا کر رہی ہے. ایک دفعہ زینب کبریٰ کی نگاہ امام سجاد پہ پڑی، لیکن امام سجاد کی جان نکل رہی ہے، بدن کانپنے لگا ہے، گویا لگ رہا ہے ابھی جان نکل جائے گی. بھاگ کے آئی امام سجاد کی طرف، یا بقی الماضین و سمال الآخرین، اے میرے بابا کی یادگار، اے میرے جد کی یادگار، اے میرے بھائی حسین کی یادگار، آپ کی حالت کیا دیکھ رہی ہوں، جان نکل رہی ہے آپ کی. امام سجاد تڑپ کے ایک جملہ کہتے ہیں پھوپھی اماں گویا یہاں مسلمان میں سے مسلمان کے بدن کو غسل و کفن دینا واجب ہے. گویا یہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے. انہوں نے اپنے لاشیں تو دفنا دیے، لیکن دیکھیے تو فرزند فاطمہ کا لاشا بے غور و کفن پڑا ہے. وہاں پہ زینب کبریٰ نے بشارت دی تھی، زینب کبریٰ نے اپنے امام کو بچایا. تڑپ کے آگے کہتی ہے میں نے نانا سے سنا ہے، میں نے ماں فاطمہ سے سنا ہے یہاں ایسا نہیں رہے گا، یہاں مزار بنے گا حسین کا، پوری دنیا سے زوار آئیں گے حسین کی زیارت کے لیے. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم بحق فاطمة وأبيها
وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها. آتا کو بلند کر کے سب مل کے کہ ابھی رہبر شہید کا تشییع جنازہ ہونے والا ہے. ابھی سے آمادگی ہے، مختلف ملکوں سے لوگ آ رہے ہیں رہبر کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے. لیکن ہماری جان قربان ہو فرزند فاطمہ کسی نے تشریح نہیں کیا. پامال بدن خاک میں 3 دن تک پڑا رہا. کربلا کی ریت اڑ اڑ کے جس کا کفن بنتی رہی، جس کے بابا ابو تراب تھے، جس کی ماں کی خاطر خدا نے زمین کا سارا پانی خم کیا تھا، حسین کو پانی نہ ملا، حسین کو کفن نہ ملا. خدا حسین ابن علی کی مظلومیت کا واسطہ بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فی. ہاتھوں کو بلند کر کے سب مل کے یا اللہ یا اللہ یا اللہ. آواز گونجے آپ کی. خدا اپنی رحمت خاصہ نازل کرے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. ربنا 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 یا رب الزہراء بحق الزہراء اشف صدر الزہراء بظہور الحجة. ربنا یا رب الحسن یا رب الحسین بحق الحسن بحق الحسین اشف صدر الحسن اشف صدر الحسین بظہور الحجة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. خدا آل رسول کی مظلومیت کا واسطہ، میں مالک حضرت زینب کبریٰ کی اسیری کا واسطہ، نبی ذاتی اسیر بنی ہے. اب زینب مخدرہ نہیں ہے، بلکہ بار بار اپنے چہرے کو بازوؤں سے چھپا رہی ہے. زینب حجاب ہے، مقنع ہے، لیکن اہل رسول کے لیے آسان نہیں ہے. نامحرموں کی نگاہیں زینب کبریٰ کی چہرے پہ پڑے. اسی لیے راوی کہتے ہیں تستر وجہہا بکمہا. کم بازو کی اس جگہ کہتے ہیں کہ زینب کبریٰ بازوؤں سے اپنا چہرہ چھپا رہی تھی. خدا زینب کبریٰ کا واسطہ اہل بیت کے لیے سب سے بڑا ہے. ہمیں مومن کی بیٹی کی اسیری ہے. خدا زینب کبریٰ کا واسطہ ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارے آقا کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. راہ ماں پہ جینے مرنے کی توفیق عطا فرما. میں مالک ہم سب کو عاقبت بخیر فرما. دنیا میں زیارت اہل بیت، آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما. خدایا ہماری نسلوں کو تا قیام قیامت شیعیان خاص اہل بیت میں ہماری نسلوں کا شمار فرما. خدایا جو بھی بے اولاد ہیں انہیں اولاد سالم و صالح عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں اپنے اولاد کی بہترین تربیت کی توفیق عطا فرما. عظمت اہل بیت علیہم السلام کے صدقے خدا جو بھی دین محمدی کے لیے، مکتب محمدی کے لیے خدمت کر رہے ہیں، ایران میں ہو، عراق میں ہو، لبنان میں ہو، جہاں بھی دنیا کے جس حصے میں ظہور کے رستے سے رکاوٹیں ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا ان کو اپنی خاص نصرت عطا فرما. خدا امریکہ اور اسرائیل اور آل سعود اور امارات اور جو بھی مکتب اہل بیت کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں سب کو خوار و ذلیل و رسوا فرما. عظمت اہل بیت کے صدقے اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین واحشرنا مع الحسین واحشرنا مع الحسین. امام عاصر فرماتے ہیں جب بھی آج جمعہ کا دن تھا نا، بڑی امید تھی ہمیں شاید ان جمعہ بھی آیت، شاید جب ہمیں بہت امید تھی، لیکن شاید ہمارے اعمال کی وجہ سے. خدایا ہماری خطاؤں کو معاف فرما. امام عاصر فرماتے ہیں جب بھی میرے جد غریب کے لیے گریہ کرو اور اس کے بعد میرے ظہور کے لیے دعا کرو، میں تمہارے لیے دعا کروں گا. آپ نے جد غریب امام حسین
امام عصر کے لیے گریہ کیا، امام کے ظہور کے لیے دعا کی، قطعاً مہدی زہرا کے لیے دعا کریں گے۔ تو سب مل کے ہاتھوں کو پھیلا کے اپنے وقت کے امام سے کہتے ہیں ابا صالح التماس دعا ہر کجا رفتی یاد ما ہم باش، ابا صالح سب مل کے ہر کجا رفتی یاد، شاید نجف گئے ہوں اپنے جد امیر المومنین کو پرسہ دینے کے لیے، شاید قاسمین گئے ہوں اپنے جد حضرت موسیٰ بن جعفر و امام جواد کو پرسہ دینے، شاید سامرہ گئے ہوں اپنے والد اور اپنے جد کو پرسہ دینے۔ نجف رفتی کاظمین رفتی کربلا رفتی یاد ما ہم، شاید بھی مدینے گئے ہوں اپنی ماں کو پرسہ دینے کے، کیونکہ ماں کی خبر پہ کوئی اور زبان نہیں ہے، مہدی فاطمہ کے علاوہ کوئی ماں کی زیارت کے لیے نہیں جاتا، کسی کو معلوم ہی نہیں ہے۔ مدینے رفتی در کنارے آن تربت خاموش، شاید گئے ہوں آج ماں کی خبر پہ لپٹ کے کہا ہو ماں قتل الحسین، ماں کا حسین مارا گیا، شاید سر پیٹ کے کہا مہدی فاطمہ نے قتل الحسین بکربلا یا اماں، ماں ہمارا حسین مارا گیا۔ خدایا امام حسین علیہ السلام کا واسطہ ایک دفعہ آخری التماس کریں، مدینے رفتی در کنار آن تربت خاموش بدیدار قبر بھی شمع قربان، جو چار امام ہیں لیکن قبر پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے، بدیدار قبر بھی شمع مجتبی رفتی یاد ما ہم بار۔ اب سب مل کے جس کا دل کرتا ہے آج مہدی فاطمہ نماز شب میں اسے بھی یاد کریں، اس کے لیے بھی دعا کریں، کہیں آقا آپ نے وعدہ دیا تھا جو بھی میرے جد غریب کے لیے گریہ کرے اور اس کے بعد میرے ظہور کے لیے، تو آپ کا وعدہ تھا، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں، اسی لیے ساری مومنات ہیں، سب مل کے جس کو بھی چاہیے ابا صالح التماس دعا ہر کجا رفتی، خدا مہدی فاطمہ کی دعائیں جو اپنے خاص شیوخ کے لیے کرتے ہیں ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ اللہم اجل ولیک الفرج والعافیت والناس واجعلنا من خیر آبانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبی والمستشہدین بین یدی، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین